لهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے. تو یہ اعمال کی بربادی کا سبب یہ دو باتیں بنی، کفر اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا، کہ جو نیک کام کر رہا ہے اس کو بھی روکنا کہ یہ کام مت کرو. تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اور اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، وہی ہیں ان کے رب کا دین برحق ہے. اللہ نے ان کے گناہ مٹا دیے، ان کی حالت کی اصلاح کر دی. تو یہ اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، اللہ کی کتاب جو کہ حق ہے، اس پر ایمان لائے. تو ان کے لیے دو فائدے ہوئے. ایک فائدہ تو یہ کہ اللہ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے، سارے گناہ مٹا دیے اور ان کی حالات کی اصلاح کر دی. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. یہی دیکھ لیجئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، جن صحابہ کرام نے آپ پر ایمان لائے اور پھر پکے سچے مومن بن گئے، تو ان کے لیے کتنی آسانیاں ہوتی چلی گئیں. شروع میں تھیں پریشانیاں، مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، مشقتیں تھیں، شدت تھی، لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمام آسانیاں ہوتی چلی گئیں اور پھر وہ کامیاب ہوتے چلے گئے. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ. یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہیں باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کے دین برحق کی پیروی کی. اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کی اصلاح کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے. تو یہی ان کی مثال ہے کہ جو کافر ہیں وہ تو باطل کے پیچھے ہیں، باطل مانتے ہیں، وہ نہ اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں. وہ تو صرف باطل، جو بھی غلط باتیں ہیں، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، طرح طرح کی رسم و رواج ہیں، ان کے پیچھے کرتے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ کی بات مانتے ہیں. تو یہی وہ فرق بتا دیا ہے کہ اللہ کے دین کو ماننے والے وہ ہر بات میں سب سے پہلے، چاہے کوئی مسئلہ ہو، دنیا کا ہو، دین کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، وفات کا مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ کے رسول نے کیا کہا. تو یہ ہے اصل وہ حق جاننے والے. فرمایا کہ مسلمانوں، جب میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ تمہاری مڈ بھیڑ ہو جائے تو ان کی گردنوں پر ضربیں لگاؤ، ان کو بتاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، یہاں تک کہ جب تم انہیں خوب قتل کر لو تو باقی ماندوں کو اچھی طرح باندھ لو، قید میں ڈال لو. اس کے بعد انہیں یا تو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ بند ہو جائے. یہ اللہ کا حکم ہے. تو یہاں پر یہ بتا دیا اس بارے میں کہ یہ ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو کہ اس طرح تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، تو ان کا معاملہ کیا ہے. اب ان کے بارے میں جو فرمائے کہ ان قیدیوں کو یا تو احسان کرتے ہوئے بلا معاوضہ آزاد کر دو، چھوڑ دو، ان کو جانے دو، تاکہ ان کا غرور کا نشہ ٹوٹ چکا ہے. اب جب جنگ میں آئے اور مار پڑی تو اب وہ تکبر تو چلا گیا. یا یہ ہے کہ تم فدیہ اور معاوضہ لے کر انہیں چھوڑ دو، لے لو، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کیا. تو وہ معاوضہ یا مال جو دشمن کے پاس موجود یا کوئی مسلمان قیدی ہو اس کے بدلے آزاد کروا لو، اپنے قیدی آزاد کروا لو، ان کے قیدی ان کو دے دو، یہ کچھ کر لو. اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے. اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حکم باقی ہے یا منسوخ ہو گیا ہے. اسی طرح تو اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں. تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس آیت میں جو بیان کردہ حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے، اس لیے کہ سورہ توبہ میں بعد میں آیا کہ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، وہ جینے کے قابل نہیں ہے، مار ڈالو، ختم کر دو. ایک تو یہ رائے میری امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی قول ہے. اور دوسری رائے یہ آتی ہے کہ یہ جو فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہ جو پہلے آیا سورہ توبہ میں، تو یہ اس کی ناسخ ہے. اب مشرک جنگی قیدی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ بلا معاوضہ یا معاوضہ لے کر اسے آزاد کر دینا چاہیے. یہ ایک دوسری رائے ہے. اور تیسری رائے یہ ہے، یہ بھی بعض مفسرین نے بھی کہا کہ یعنی یہ حکم باقی ہے، ختم نہیں ہوا ہے، منسوخ نہیں ہوا ہے، اور قیدیوں کا معاملہ حاکم وقت کے سپرد ہوگا. جو حاکم ہے، کمانڈر ہے، فوج کا ہو یا حکم ملک کا ہو، اس کا فیصلہ جو بھی ہوگا وہ ہم کریں گے.
اگر اس کی نظر میں ان میں سے بعض کو قتل کر دینا بہتر ہے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا. اگر وہ چاہے گا بلا فدیہ یا فدیہ لے کر آزاد کرنا ہے تو وہ کر دیا جائے گا, یا انہیں غلام بنا لیا جائے گا, یا انہیں مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے گا, یا پھر جزیہ لگا کر انہیں بطور ذمی اسلامی سلطنت میں رہنے کی اجازت دے دی جائے گی. تو بہرحال یہ ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح یہ ثوابدید پہ چھوڑ دیا گیا کہ جو بھی کمانڈر ہے, جو سپریم کمانڈر ہے, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورے افواج کے سپریم کمانڈر تھے, تو آپ نے جو فیصلہ کیا وہ ہمیں ماننا پڑے گا. تو آپ نے یہ کہا کہ ان کو قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دو, تو جنہوں نے فدیہ دے دیا ان کو چھوڑ دیا. تو لہذا پھر یہ چیز ہو سکتی ہے کہ اس طرح کیا جا سکتا ہے. فرمائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان پر غالب آ جاتا ہے, لیکن وہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. تم گھر میں بیٹھے ہوئے بس وہ حلوے مانڈے کھاتے رہو گے اور کافر مزے کرتے رہیں, اسی لیے تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا ہو. اور جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے, اللہ ان کے نیک اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا, ان کو اس کا بہترین بدلہ, بہترین اجر ملے گا. وہ ان قریب اپنی راہ دکھائے گا, ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا, انہیں جنت میں داخل کر دے گا جس کی پہچان انہیں دنیا میں ہی کرا دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی پہچان بتا دی ہے کہ وہ سیدھے جنت میں اپنے گھر جائیں گے, ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جی میرا گھر کہاں ہے, میری کون سا گھر ہے, کس کیٹیگری میں ہے, کس فیز میں ہے, کس لین میں ہے, کوئی ضرورت نہیں, سیدھے جائیں گے یہ میرا گھر. جیسے اپنا گھر یہاں نہیں بھول سکتا کوئی شخص, وہ جانتا ہے کہ میرا گھر کس گلی میں ہے, کس اسٹریٹ میں ہے, اسی طرح جنت میں جائے گا, سیدھا اپنے گھر پہنچے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کو. تو یہ ہے اس کا معاملہ کہ وہ سب کچھ جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا. تو یہاں پر ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اپنے اللہ کے دین کی مدد کرو تو مدد ملے گی. ہم تو اپنی مدد کرنے میں پڑے ہوئے ہیں, کھاؤ پیو مزے کرو سب, اللہ کے دین کی مدد کون کرتا؟ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کی مدد ضرور کرے گا, وہ اس سے بے نیاز ہے ہماری اس سے, لیکن ہمارے لیے اس نے کہا ہے کہ تم مدد کرو گے تو تمہیں بھی فائدہ ہوگا اور مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن ہم اس کے لیے تیار ہی نہیں کہ ہم مدد کریں دین کی. دین اللہ کا ہے, وہی کرے, ہم کیا کریں, ہم تو کھائیں پئیں مزے کریں. تو فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے بربادی ہے, ان کے اعمال کا وہ ضائع کر دے گا. کیوں؟ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ قرآن سے نفرت کی. قرآن کو وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے, سننا ہی نہیں چاہتے تھے, تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے, سارے اعمال برباد, سب کچھ ختم. کیا انہوں نے زمین میں سفر کر کے نہیں دیکھا کہ ان کافروں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ ان سے پہلے جو لوگ تھے, قومیں تھیں, ان کا کیا انجام ہوا؟ اللہ نے ان کے اوپر سے ان کے گھروں کو تباہ کر دیا, اور مکے کے کافروں کو بھی ایسے ہی سزا ملے گی. یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دے گا اور ان میں سے کوئی نہیں بچ سکے گا. ایسا اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا کار ساز و مددگار ہے, اور بے شک کافروں کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنی جنتوں کا تذکرہ فرمایا. بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے, انہوں نے عمل صالح کیا, ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. یہ ان کا جنتوں کے تصور دیا جا رہا ہے. اور اہل کفر دنیا میں خوب لذت اندوز ہوتے ہیں اور جانوروں کی طرح کھاتے ہیں, اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. تو فرمایا کہ یہ ہے کہ ایک تو وہ نیک لوگ ہیں اللہ کے بندے جنہیں جنتیں ملیں گی, اور یہ کافر تو یہ تو خوب عیاشیاں کرتے ہیں, طرح طرح کی عیاشیاں, کس طرح وہ کھانے میں پینے میں اور اپنی لذتوں میں. تو یہی فرمایا کہ ان کا نام تو حیوان کی طرح ہے, جانور کی طرح ہے. کسی جانور کھاتا ہے, یعنی جانور کو کوئی وہ فکر نہیں ہوتی, جو بھی ملا کھا لیا, جو بھی اس کو ملے گا اس کو حرام حلال کی کوئی فکر نہیں, اس کو اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں, جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے کھا لیتا ہے اس کو. تو فرمایا کہ ان کا معاملہ بھی یہی ہے, حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں, کہ جو بھی ہے مزے لینے ہیں ہم نے بس. تو فرمایا کہ یہ ہے ان کا معاملہ کافروں کا. تو اگر مسلمان بھی یہی کرنے لگیں, عیاشیاں کرنے لگیں, مستیاں کرنے لگیں,
تو ان کا حشر کیا مختلف ہوگا، ان کا بھی حشر ہوگا جو اللہ نے بتا دیا. اور بہت سی بستیاں تھیں جو آپ کی اس بستی سے زیادہ طاقت والی تھیں. یہ پہلے بھی بتایا اللہ نے، اور اس دفعہ پھر یہاں بتا دیا کہ وہ انتہائی طاقتور تھیں اپنے زمانے میں، یوں کہہ لیجیے اپنے زمانے کی سپر پاورز تھیں وہ. لیکن اللہ کے ہاں تو کچھ بھی نہیں ان کے قیمت، وہ ایک ہی حلے میں سب ختم ہو گئے. تو فرمایا کہ ہم نے ان بستی والوں کو ہلاک کر دیا، کوئی ان کا مددگار نہ تھا. تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف ایک واضح راستے پر گامزن ہو اس کی طرح ہوگا جس کی بدعمالیاں اس کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دی گئیں، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو یہ ان کا معاملہ ہے کہ ان کو اپنے اعمال بڑے اچھے لگتے ہیں کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ بڑا اچھا ہے، اسی لیے پھر ہمیں کوئی برا نہ کہے. اور ایک وہ ہے جو کہ اللہ کے راستے پر، اپنے رب کے راستے پر ہے. تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ رب کی رضا چاہتا ہے، یہ اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں کبھی خراب نہ ہونے والے پانی کی نہریں جاری ہیں، کبھی نہ خراب ہونے والا، نہ اس میں کوئی کائی جمے گی، نہ اس میں کوئی خراب ہوگا پانی رہنے سے، بلکہ وہ صاف شفاف میٹھا پانی، وہ اس کی نہریں جاری ہیں. نمبر 2 کیا ہے؟ اور ایسے دودھ کی نہریں جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا. آج تو آپ ایک دن رکھ دیں، گرمیاں ہیں، دودھ رکھ دیں باہر، دیکھیں وہ صبح کو کیا حشر ہوگا، اس کا پھٹ کے ہو جائے گا، دہی بن جائے گا، یا اس سے بدتر بو آنے لگے گی. اور وہاں پہ دودھ کی نہریں جاری ہیں، اور جیسے فرمایا کہ اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، کھٹا نہیں ہو جائے گا دودھ اسی طرح رہے گا، نہ وہ دہی بن جائے گا، دودھ ہی رہے گا. اس لیے کہ جنت کا دودھ ہے، کوئی دنیا کا دودھ تھوڑی ہے. جی ہاں، ذرا پانی بھرا ہوتا اس میں، یہ تو خالص دودھ ہے. اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت لذیذ ہوں گی. تیسری نہر یہ ہے شراب کی نہریں. تو یہی جیسے کہ قرآن نے کہا ہے کہ جنت کی شراب صاف شفاف، پینے میں نہایت لذیذ، نہ اس کے پینے سے سر میں درد ہوگا، نہ اس کو جنتی پی کر بہکیں گے، بلکہ وہ بالکل ایسے جیسے کہ آپ شربت پی رہے ہیں. اسی طرح کی وہ شراب ہے، نام اس کا دے دیا وہی، اس کو خمر بھی کہہ دیا، لیکن نہ وہ اس طرح کی وہ شراب ہے کہ جس سے کوئی سر میں درد ہو یا متلی ہو یا چکر آئیں یا آپ بے ہوش ہو کے گر پڑیں، کچھ نہیں ہوگا. لیکن وہ لذت ہی لذت، اپنے پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ وہ شراب ہوگی. اور چوتھی نہر کیا ہے؟ خالص شہد کی نہریں ہیں کہ شہد بھی بہہ رہا ہے. دیکھیے اللہ کی قدرت کیسی ہے. یہاں تو ایک شیشی ہے تو وہ آپ کو 1000 روپے تک مل جائے گی ذرا سی شیشی، وہاں نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں ڈبکی لگا لیں آپ، کیا مزہ آئے گا. شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، اور پھر شراب کی نہریں. تو یہ تو ہے. اور ان کے لیے اس میں انواع و اقسام کے پھل ہیں، طرح طرح کے پھل، یعنی وہ پھل جو کبھی آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے، دیکھے بھی نہیں ہوں گے، وہ بھی ہیں وہاں پر. اور انہیں اپنے رب کی مغفرت ملے گی. کیا یہ اہل جنت ان کے مانند ہوں گے؟ اس کے مقابلے میں یہ جہنمی جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتے رہیں گے، جنہیں کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا، جن کی آنتیں کاٹ ڈالے گا، آنتیں کٹ جائیں گی، اتنا گرم کھولتا ہوا پانی وہ ان کو پینے کو ملے گا. تو یہ ہے خوش نصیب وہ جو نہروں میں ہیں، یہ 4 نہریں جن کے لیے وہ خوش نصیب، اور یہ بد نصیب جن کو کھولتا ہوا گرم پانی جس کو ان کی آنتیں بھی برداشت نہیں کر سکتی، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکل جائیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض آپ کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو پھر جو اہل علم صحابہ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، کیا کہا ہے انہوں نے. تو یہی بتانے کے لیے کہ دیکھو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ منافقین کی عادت کہ وہ سنتے ہی نہیں تھے، بیٹھ کے کیا کرتے ہیں، کوئی آپس کی وہ باتیں ہو رہی ہیں، چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، طرح طرح کے ہو رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، کہیں صحابہ کرام پر، اور بعد میں پوچھتے ہیں کہ یہ ہوا کیا تھا، کیا کہا تھا. فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، بس خواہشات. ان کو تو پیسہ نظر آتا ہے، جہاں پیسہ ہوگا وہاں بھاگے بھاگے آئیں گے، دیکھو ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، ہمیں بھی دو.
اور جن لوگوں نے ہدایت کو قبول کیا اللہ نے انہیں اور زیادہ ہدایت دی، انہیں ان کے حصے کا تقویٰ سے نوازا۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے ہدایت یافتہ، بس وہ لوگ صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک انہیں آ لے گی۔ چنانچہ اس کی نشانیاں تو آ ہی گئی ہیں، بس جب وہ آ جائے تو وہ لوگ اس سے کہاں عبرت حاصل کریں گے، کہاں جائیں گے؟ تو اس کی نشانیاں آ گئیں، تو جس لیے کہ ایک تو وہ نشانیاں ہیں جو کہ آ چکی ہیں، ہو چکی، ایک وہ نشانیاں ہیں جو کہ مسلسل ان کا ظہور ہو رہا ہے، تیسری وہ نشانیاں ہیں جو بالکل قیامت سے کلوز ہیں، بالکل اس کے ساتھ ہیں، وہ ہوں گی۔ تو یہ تین طرح کی نشانیاں ہیں۔ تو یہاں پر وہ بتا دیا کہ جو نشانیاں ہو چکی۔ پہلی نشانی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہے کہ میرے بعد اور کوئی چیز نہیں آئے گی، قیامت ہی آئے گی۔ تو یہ تو آ گیا۔ پھر شق القمر، وہ بھی ہو چکا۔ جب انہوں نے کہا کہ دکھاؤ ہمیں، کہا ٹھیک ہے دیکھ لو، ایک ہی آپ نے اشارہ فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ بھی ہو چکا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے، علامات میں سے ہے۔ اور اس طرح پھر اور دوسری جتنی بھی نشانیاں ہیں کہ وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ روزمرہ کے حالات میں وہ نشانیاں آ رہی ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہل لوگوں کو ان کے ہاتھ میں دے دیے جاتی ہیں ذمہ داریاں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ تو یہی دیکھ لیجیے، نااہل لوگ جو ہیں وہی ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں، جنہوں نے کبھی ایک پرائمری اسکول کی بھی تو ٹیچری کی نہیں ہے، وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ ساری عمر تو کھلاڑی کھیلتے رہے، کرکٹ کھیلتے رہے، اب وزیر اعظم بن گئے۔ تو یہ قیامت کی نشانی تو اور کیا ہے؟ یہی ہے، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ ایک وہ شخص ہے جو کہ ایک ترتیب سے چلتا ہے، کہیں وہ اپنی یونین کونسل کا ممبر بنتا ہے، کہیں وہ جا کے کہیں وزارت ملتی ہے، کہیں وہ ولایت ملتی ہے، کہیں وہ وزیر اعلیٰ بنتا ہے، پھر جا کے وہ کسی بڑی اونچی پوسٹ پہ جاتا ہے۔ ایک کرکٹ کا بلہ لے کے سیدھا پہنچ جائے، وہ سمجھے کہ میں وزیر اعظم بن گیا ہوں، تو یہ قوم کی تباہی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ہے نا اہلی۔ اسی لیے کہا قیامت کا انتظار کرو، قیامت کا، برباد ہو جاؤ گے۔ تو یہی وہ چیز ہے، اس طرح کی نشانیاں یہ آنی شروع ہو گئی، ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں، میں نے بتایا یہ ہے نشانی سب سے بڑی۔ تو فرمایا کہ یہ وہ نشانیاں آ ہی گئی ہیں، جب وہ آ جائے گی تو پھر بتائیں گی یہ لوگ کیا اس کو عبرت حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو بس اے میرے نبی آپ جان لیجئے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ اپنے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیے، اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ تم سب کی نقل و حرکت، اقامت و رہائش سے خوب واقف ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، کون کہاں ہے، کہاں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اور اہل ایمان کہتے ہیں کہ جہاد کے لیے کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی؟ بس جب ایک محکم صورت نازل کی گئی اور اس میں جہاد کا حکم بیان کر دیا گیا، بتا دیا گیا، تو آپ نے ان لوگوں کا مشاہدہ کیا کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے ان کی تو حالت خراب ہو گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ جہاد کرنا پڑے گا، ہائے مارے جائیں گے ہم تو وہ تو ہائے ہائے شروع کر دی انہوں نے۔ تو فرمایا کہ آپ کی طرف اس آدمی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، جس طرح موت دیکھ رہا ہے آدمی کہ بالکل اس کا سر چکرا جاتا ہے، اسی طرح ان کا معاملہ ہے ان منافقین کا کہ جہاد کی بات آئی تو ان کے تو دماغ خراب ہو گیا کہ یہ کیا ہوگا، اب ہم جہاد کریں گے۔ تو فرمایا کہ یہ ہے ان کا معاملہ، پس بربادی ہے ان کے لیے۔ فرما برداری اچھی بات کہنا ان کے لیے زیادہ بہتر تھا کہ سوچتے تو صحیح، اس کو قبول تو کرتے، بس جب جہاد کا پختہ ارادہ ہو گیا تو ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ صدق و صفا کا معاملہ ہی ان کے لیے بہتر تھا، مان لیتے، سوچتے، شاید اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، بس اگر تم حاکم بن جاؤ، تمہیں حکومت مل جائے تو تم سے یہی توقع ہے کہ زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور اپنی رشتہ داریوں کو کاٹو گے۔ تو یہ ہے منافقین کے لیے کہ تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر تمہیں بھی موقع مل جائے کبھی تو کیا کرو گے؟ زمین میں فساد پھیلاؤ گے تم لوگ، اسی کے منافق ہو، پکے منافق، اور پھر کیا کرو گے؟ قطع رحمی کرتے رہو گے۔ تو فرمائے ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیج دی ہے، پھر انہیں بہرا بنا دیا، ان کی بصارت چھین لی ہے۔ تو یہ ہے ان لوگوں کا معاملہ، جس طرح زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے لعنت بھیجے گا، بہرا بنا دے جائے گا، اندھا بنا دے گا۔
اس لیے یہ ہے کہ جو قطع رحمی کا کتنا بڑا نقصان اور کتنا بڑا جرم، اور اسے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ تو یہی ہے قرآن کا معاملہ کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، سوچا جائے، سمجھا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ دل پہ تالے پڑ جائیں گے پھر۔ یہی تو وہ کنجی ہے جو دل کے تالے کھولتی ہے، دل میں شرح صدر پیدا ہوتا ہے۔ آپ قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں اپنے گھر میں اتنی اونچی جگہ جہاں پہ ہاتھ بھی نہ پہنچے، تو پھر کیا ہوگا؟ دل پہ تالے پڑ جائیں گے آپ کے، دل بند، دل پہ مہر ٹھپا لگ گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ بھی نہیں، پھر تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو لہذا پھر یہ ہے اصل چیز کہ قرآن میں غور و فکر کیا جائے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک جو لوگ اس کے بعد طریق ہدایت ان کے لیے واضح ہو گیا، اپنی پیٹھ پھیر کر چل دیے، تو شیطان نے ان کی بدعمالیوں کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا اور انہیں مہلت دے دی کہ یہ جب جو بھی غلط کام تھے ان کی بدعمالیاں، اسے فرمایا کہ شیطان نے خوب مزین کر دی، خوب کہا کہ نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم نے کھیل کود میں رہو، خوب کھیل کرو، خوب تماشے کرو، کیا اس سے تمہاری جان بنے گی، تم بڑے طاقتور ہو جاؤ گے، نماز میں کیا ہوگا، بس تھوڑی دیر وقت ہی لگا ہوگا، وقت ضائع ہوگا، چلو اسی میں لگے رہو۔ اس طرح وہ اعمال کو مزین کر دیتا ہے، اور پھر انسان کہتا ہے ہاں واقعی ٹھیک ہے، اس سے جان تو بن رہی ہے نا میری، تو وہ جان بناتا ہے۔ پھر فرمایا ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، یہ برتاؤ ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ کتاب سے نفرت کی تھی، اللہ کی کتاب کو وہ محبت سے نہیں نفرت سے دیکھتے تھے، تو فرمایا کہ ان کے لیے کہ ہم اسلام اور محمد کے خلاف بعض امور میں تمہاری اطاعت کریں گے، اللہ ان کی پوشیدہ باتوں کو بھی خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ ان کا معاملہ کیا ہے۔ بس اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے وقت ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر کوڑے برسائیں گے۔ یہاں تو مزے کر رہے ہیں، وہاں پتہ چلے گا جب ان کے اوپر اس طرح کے کوڑے برس رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ ایسا اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اس راہ کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی خوشنودی کو پسند نہیں کیا، اللہ ان کے نیک اعمال ضائع کر دیا، سب کچھ ختم ہو گیا، سارے اعمال برباد، اس لیے کہ انہوں نے جب وہ راہ ہی نہیں لی اور اللہ کو ناراض کر دیا، تو پھر ان کے اعمال کیسے برقرار رہیں گے؟ سارے اعمال برباد ہو گئے۔ فرمایا کہ کیا جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ ان کے دل میں جو کینہ بھرا ہوا ہے، ان کے دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، اس دین کے لیے۔ یہ ہے وہ منافق، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے چھپا ہی رہے گا، کوئی نہیں جانے گا، کسی کو نہیں پتہ چلے گا، تو فرمایا کہ نہیں، سب کچھ پتہ چل جائے گا، اور وہ کس طرح پتہ چلے گا وہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اگر ہم چاہتے تو آپ کے لیے ان کی نشاندہی کر دیتے کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، لیکن نہیں بتایا، تو آپ انہیں ان کے نشان سے پہچان جاتے ہیں، ان کی جو بات چیت ہے، ان کی زبانیں ہیں، آپ یقیناً انہیں ان کے طرز گفتگو سے پہچان لیں گے۔ ایک مسلمان ہے وہ تو کہے گا کہ سمعنا واطعنا فوراً، کہ کوئی دوسری بات ہی نہیں، آپ کا جو حکم سر آنکھوں پر، فوراً عمل کرے گا۔ منافق وہ کہے گا نہیں 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 یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، یہ کرنا ہو تو یہ ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، بربادی ہو جائے گی، لوگ کہیں گے یہ دیکھو یہ بڑے جو ہیں وہ رجت پسند ہیں، بڑے ہی یہ ہیں، بڑے وہ ہیں، تو لہذا اس میں کیا، یہ ہے منافقت کی دلیل۔ اسی لیے فرمایا کہ ان کی زبان سے پہچان لیں گے آپ کہ ایک مومن فوراً اطعنا سمعنا واطعنا، لیکن ایک منافق وہ تعویلیں کرے گا، ادھر سے نکل جاؤں ادھر سے نکل جاؤں، کہیں سے مجھے موقع مل جائے میں جان بچا لوں۔ تو فرمایا کہ آپ ان کے طرز گفتگو سے پہچان لیں گے، اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے، اس سے خوب سے سب پتہ ہے، اور ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے تاکہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جان لیں، اور تاکہ ہم تم سے متعلق خبروں کو آزمائیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا کہ یہ امتحان آزمائش ہوگا، یہ ضرور دیکھے گا کہ جب جہاد آئے گا تو پھر دیکھیں گے کون ہے،
کون ہے جو بس بھاگنے کی فکر میں ہے کسی طرح میں نکلوں بھاگوں یہاں سے کہ یہ کہیں میرا نام نہ لکھ لیا جائے. اور جو پکا سچا مومن ہے, جیسے ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا کہ وہ تو آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمیں کوئی سواری دے دیجئے, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. تو آپ نے کہا سواری نہیں ہے میرے پاس, میں کیا کروں, کہاں سے لاؤں؟ تو واپس گئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہی تھی, رو رہے تھے کہ ہم تو جہاد میں بھی نہیں جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہہ دیا اللہ نے ان کو کہ کوئی مسئلہ نہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا. تو یہی آزمائش ہے. تو فرمائے کہ ہاں یقیناً تمہیں آزمائیں گے, کہ تاکہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جان لیں, اور تاکہ ہم تمہیں متعلق خبروں کو بھی آزمائیں کہ یہ تمہارا معاملہ کیا ہے. فرمائے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت اس کے بعد کی کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو گئی, ایسے لوگ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے. کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کو, چاہے جو مرضی کرتے رہے, اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا, سارے اعمال برباد. تو اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اپنے اعمال کو بیکار مت بناؤ. تو ظاہر ہے کہ پھر جو اطیع اللہ و اطیع رسول نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اعمال برباد. تبطلوا آخر میں جو ولا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال برباد مت کرو. تو جب اللہ اور رسول کی بات ہی نہیں ماننی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اعمال برباد ہوگا, سب کچھ ختم ہو گیا, کچھ نہیں ملے گا. تو بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, اللہ کی راہ سے روکا, پھر مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے, تو اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. کیسے معافی ہو سکتی ہے ان کی؟ وہ تو جہنمی ہے. بس مسلمانوں تم ہمت مت بہارو, کافروں کو صلح کی دعوت مت دو, اور تم ہی بالآخر غالب رہو گے. اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کی اجر ہرگز کم نہیں کرے گا. تمہیں ضرور اس کی جزا ملے گی, بس تم تیار رہو. جنگ کرنی ہے تو کرو. اور صلح کے معاملے میں بھی جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا, اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں, تو مسلمان اپنی شرائط پر, ان کی شرائط پہ نہیں, اپنی شرائط پہ, پھر مسلمان کہیں گے ٹھیک ہے آ جاؤ, ہمارا مقصد جنگ نہیں ہے, ہمارا مقصد امن ہے, لیکن تم نہیں مانتے اس لیے ہم جنگ کے لیے آئے ہیں. تم مان گئے ہو تو آ جاؤ, پھر بیٹھیں ٹیبل پر, بات چیت کریں, مذاکرات کریں, جو شرائط ہیں ہم پیش کریں گے. مانتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں مانتے تو جاؤ. تو یہ ہے اصل معاملہ. کہ بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے, بس جسے کھیل تماشا ہوتا ہے تھوڑے سے وقت کے لیے, ختم ہو گیا. میچ ہو رہے ہیں, ورلڈ کپ ہو رہا ہے, ختم ہو جائے گا. پھر آپ چیختے رہیں گے, روتے رہیں گے, ہائے یہ ہو گیا, ہائے یہ ہو گیا, پورا سال روتے رہیں گے پھر بیٹھ کے. تو ایک تماشا ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ بھی لوگ رمضان میں آخری عشرے میں بھی بیٹھ کے وہ میچ ہی دیکھیں گے. تو یہ ہے تماشے, ہلا و لعب ہے بس. اسی لیے فرمایا کہ اگر تم ایمان لے آؤ, تقویٰ کی زندگی اختیار کرو گے, تو تمہیں تمہاری اجرتیں دے گا. وہ تم سے کچھ نہیں مانگتا, تمہارا مال نہیں مانگتا کہ تم دو, لیکن وہ تمہیں دے گا اگر تم اس کی بات مان لو. بات مان لو تو ٹھیک ہے. اگر وہ تم سے مال مانگتا, اس پر تم سے اصرار کرتا, تو تم بخل پر آمادہ ہو جاتے, کہتے ہم کیوں دیں. جسے کافروں نے کہا کہ جس کو اللہ نے فقیر بنایا ہے ہم کیوں دیں اس کو, اللہ نے ہی اس کو فقیر بنایا, اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ مانگتا رہے, اب میں کیوں دوں اس کو, میں نہیں دیتا. تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ تم تو اسے دینے کہو کہ نہیں ہم نہیں دیتے, اور وہ تمہارے کینوں کو ظاہر کر دے گا, تمہارے بغض عناد کو جو تمہارے دل میں بھرا ہوا ہے سب نکال دے گا. تم ہی تو ہو کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, تو تم میں سے بعض بخل کرنے لگتے ہیں. ان کو یاد آ جاتا ہے کہ ہائے اگر ہم نے دے دیا تو پھر کیا ہوگا, پھر کہاں سے لائیں گے, کھائیں گے کہاں سے, پہنیں گے کہاں سے. اور جو بخل کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے کام سے بخل کرتا ہے, اسی کو نقصان ہوگا. بخل کا نقصان اسی کو ہوگا کہ وہ مال میں سے برکت ختم ہو جائے گی اور مال سارا اس کا بیکار جائے گا. اور اللہ ہی غنی ہے, تم ہو محتاج و فقیر, وہ غنی ہے, بے نیاز ہے. تم فقیر ہو, مسکین ہو, محتاج ہو, تمہیں اس سے مانگنا ہے, لیکن اب تم جو ہے وہ بخل کر رہے ہو. اور اگر تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے, سن لو اے مسلمانوں, تو اللہ تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا, پھر وہ لوگ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, پوری قوم تباہ کر سکتا ہے, بچہ بچہ سب کو ختم کر دے گا اور دوسری جگہ قوم کو لے آئے گا. اور پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے, پھر وہ تم سے بہتر ہوں گے.
تو یہ سورہ محمد یہاں مکمل ہوتی ہے. اس کے بعد سورہ فتح ہے، مدنی صورت ہے، اس میں 29 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما. تو یہ ہے سورۃ الفتح جو فتح مکہ کے حوالے سے تھا. اور اس کے بارے میں پس منظر میں جیسے کہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ ذی القعدہ 6 ہجری میں حدیبیہ سے مدینہ واپس آ رہے تھے. اب ظاہر ہے کہ حدیبیہ میں صلح ہوئی تھی جو بظاہر ظاہری طور پر مسلمانوں کے خلاف تھی کہ مکے سے کوئی مسلمان مدینے آئے تو اس کو اجازت نہیں ہوگی، واپس لوٹانا پڑے گا. مدینے سے کوئی جائے مکے تو وہ نہیں جائے گا. اس لیے پھر مسلمانوں میں ایک بے چینی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، تو ہمارے خلاف پڑ رہی ساری. تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی سورہ فتح کی تاکہ لوگوں کے دلوں میں ایک خواہش پیدا ہو، ترغیب پیدا ہو، ایک تسلی ہو کہ ایسا معاملہ نہیں ہے. تو اسی لیے کہ مشرکین نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور پھر مصالحت ہوئی، صلح ہوئی، اور اس کے بعد پھر آپ کہا کہ آپ واپس چلے جائیں مدینہ. ابھی تو آپ حدیبیہ کے مقام پر آپ نے آ کر آپ نے وہ سر مڈائے اور قربانی کی اور واپس آ گئے. حالانکہ حتیٰ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے ایک دم سخت وہ مشتعل ہو گئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا کہ یہ فتح مبین ہے، اس لیے کہ بظاہر تو نہیں نظر آ رہا تھا مسلمانوں کو، لیکن اسی میں ہی وہ فتح مضمر تھی کہ جب اس کے بعد میں نتائج نکلے تو کس طرح ہوئے کہ فتح مکہ کے لیے راستہ ہموار ہو گیا، وہ راہ ہموار ہو گئی اور پھر مدینے والوں نے مکے پہ قبضہ کر لیا. تو اسی لیے پھر یہ نتائج حاصل ہوئے کہ اب ایک تو یہ ہے کہ اہل قریش اور کفار عرب کی جانب سے مدینہ منورہ کی قیادت اور سیادت کا اعتراف تھا. پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے، اب ان کو اعتراف ہو گیا کہ یہ بھی ایک طاقت ہے، مدینہ ایک طاقت ہے. تو اسلامی حکومت کا پہلا اعتراف تھا، ساری دنیا نے مان لیا کہ یہ بھی ایک قوم ہے، ایک طاقت ہے، ایک حکومت ہے. اور یہ پہلا موقع تھا جب اہل قریش نے بھی یہ بات مان لی کہ مسلمانوں کو، عربوں کو بھی خانہ کعبہ کی زیارت کا حق ہے. وہ آئیں گے اگلے سال اور اسی طرح عمرہ کریں گے اور 3 دن کے لیے مکہ ان کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ بھی اعتراف کرنا پڑا ان کو. تو یہ دیکھیے فتوحات ان کی. اور صلح کی یہ شرط بھی تھی کہ 10 سال تک فریقین میں جنگ نہیں ہوگی. اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر مسلمانوں نے پھر دل کھول کے تبلیغ کی، سارے پورے جزیرے عرب میں دعوت دی. اور امام زہری جیسے کہتے ہیں کہ 3 سال کے اندر اندر اسلام اتنی تیزی سے پھیلا کہ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 مجاہدین تھے. تو یہ کہاں سے آ گئے تھے؟ تو یہ سب اسی لیے پھر آپ نے پوری دنیا کے جتنے بھی بادشاہ تھے ان سب کو خطوط لکھے، ان کو دین کی دعوت دی. تو یہ تھا کہ آپ کو ذرا سانس لینے کا موقع مل گیا، ورنہ مسلسل وہ مکے والوں کی طرف سے، کفار کی طرف سے آپ پر پریشر تھا اور آپ بے چین تھے. اور پھر یہ بھی ہوا کہ جو اہل قریش اور باقی جتنے بھی قبائل تھے، عرب قبائل آس پاس کے، اب ان کو بھی سوچنے کا موقع ملا کہ ہم دیکھیں اب کون کس کی طرف جانا ہے، مکے والوں کی طرف یا مدینے والوں کی طرف. تو جو عقل مند تھے، جو سمجھتے تھے کہ اب کس کا پلہ بھاری ہے، وہ مدینے کی طرف آ گئے. کتنے ہی مسلمان ہو گئے، کتنے ویسے ہی ان کے حلیف بن گئے، اور جو اس میں مست تھے اپنی عیاشیوں میں، وہ مکے والوں کی طرف چل پڑے. تو اسی کی وجہ سے پھر آپ نے یہودیوں کے جو قلعہ تھا خیبر، اس کو فتح کیا. پھر فدق ہے، وادی القریٰ ہے، تیما ہے، وادی تبوک تک یہودیوں کی تمام بستیاں سب ختم ہو گئی، سب مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے. تو دیکھیے کتنے فائدے ہوئے اس سے کہ یہ دین پھیلتا چلا گیا. اور پھر اسی لیے فرمایا کہ بعض ائمہ لکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں جو کچھ ملا وہ کسی غزوے میں نہیں ملا. اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی کہ جیسے اس قرآن میں فرمایا اللہ نے آپ کے اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی. یہ سب اسی وجہ سے ہوا. بیعت رضوان ملی صحابہ کرام کے لیے، کتنی بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، ان لوگوں کی جو بیعت کر رہے تھے، بیعت رضوان. تیسری ہے کہ مسلمانوں پھر خیبر کے مالک بن گئے.
خیبر کی کھجوروں کے مالک بن گئے. ان کا یہودیوں سے معاہدہ ہو گیا، آدھی فصل مدینے کے لیے اور آدھی ان کے لیے. اور پھر وہاں سے جو جتنی آمدنی ہوئی تو مسلمان بھی امیر ہوتے چلے گئے، پیسہ آ گیا. جب یہ کھجوریں آئیں تو کھجوروں کو بیچ کر یا اس کے ذریعے سے اور مزید فائدے اٹھا کر اللہ نے ان میں برکت دے دی. جنہوں کے پاس کبھی پیسہ نہیں آیا تھا، جنہوں نے دیکھا نہیں تھا، اللہ نے کتنی برکت دی ان کو. اور پھر اہل روم کو فارس والوں پر غلبہ حاصل ہوا انہی دنوں میں. وہ بھی جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ روم میں کہ انہی دنوں میں پھر اہل روم جو عیسائی تھے وہ ان مجوسیوں پر، ان آتش پرستوں پر ان کا قبضہ ہو گیا، غلبہ آ گیا. مسلمانوں کو خوشی ہو گئی کہ یہ تو ہمارے ساتھ ایک رشتہ موجود ہے ان کا کہ وہ بھی اہل کتاب میں سے ہیں اور اللہ کے دین کے ماننے والے ہیں. تو اس لیے مسلمانوں کو اور خوشی ہوئی اس کی بات کی. تو لہذا یہ ہے باتیں کہ اس طرح پھر صلح حدیبیہ کے بعد اسلام پھر پوری قوت سے ابھرا ہے، پوری قوت سے سامنے آیا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں اس کو فتح مکہ تک ہو گیا. تو فرمایا کہ اے میرے نبی، ہم نے بے شک آپ کو کھلی اور صریح فتح دی ہے تاکہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دے اور اپنی نعمت آپ پر تمام کر دے، آپ کو صراط مستقیم پر ڈال دے. تو یہاں جو فرمایا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ سے مراد یہ ہے کہ گناہ تو ہے ہی نہیں، اصل تو وہی خطائیں ہیں، ترک اولا ہے کہ جو اولا چھوڑ کے آپ نے کم تر کو قبول کر لیا، یہ ہے اللہ نے وہ بھی معاف کر دیا آپ کے لیے تاکہ آپ کی زبردست نصرت فرمائے. اسی نے مومنوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان اتار دیا تھا تاکہ ان کے ایمان سابق میں مزید ایمان کا اضافہ ہو جائے. تو یہ ایمان تھا جو مان گئے، اللہ نے اور ایمان دے دیا. ظاہر ہے کہ ایک انسانی فطرت تھی، اس نے وہ اشتعال پیدا ہوا. لیکن آپ نے جب حضرت عمر نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے دین میں یہ ذلت برداشت کریں، حضرت ابو بکر کے پاس گئے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے، جاؤ ان سے پوچھو، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جاؤ اللہ کے رسول بیٹھے ان سے پوچھ لو. ان کے پاس گئے تو کہا کہ مجھے اللہ کا حکم یہی ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا حکم ہے. تو پھر وہ بعد میں بھی سوچتے تھے کہ یہ میں نے اتنی کیسی یہ بات کہہ دی. اسی کہ جب اللہ کا حکم ہے تو بات ختم ہو گئی. اللہ کے رسول ہیں، آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں تو اللہ کے حکم پہ چلتا ہوں، جو اللہ نے فیصلہ کیا میں اسی کے مطابق ہوں. تو لہذا ایسی بات نہیں. اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے سکون ڈال دیا. اسی نے مومنوں کے دلوں میں سکون و اطمینان اتار دیا تھا تاکہ ان کے ایمان میں جو پچھلا ایمان ہے مزید ایمان کا اضافہ ہو جائے. اور آسمان اور زمین کی فوجیں اللہ ہی کی ہیں، اللہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تاکہ وہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور تاکہ وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ کے نزدیک عظیم کامیابی ہے. اور یہ تو مومنوں کے لیے ہو گیا. اور منافقین اور مشرکین کے لیے فرمایا کہ تاکہ منافق مردوں اور عورتوں پر، مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب دے، ان کو عذاب جہنم ملے گا، جو اللہ کے ساتھ بدگمانی کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے، سمجھتے ہی نہیں تھے. مصیبت لوٹ کر انہی پر آنے والی ہے. اللہ ان سے غضبناک ہو گیا، ان پر لعنت بھیج دی، ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اور پھر ان کے ساتھ وہ معاملہ ہو گیا ان منافقین اور مشرکین کا کہ انہوں نے نہیں سوچا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ان کو فتح دے گا، بلکہ الٹے اور طرح طرح کی باتیں، جیسے ابھی قرآن کریم بتا رہا ہے. تو اے میرے نبی، ہم نے بے شک آپ کو گواہ اور خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. تو اے مومنو، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ کے دین کو قوت پہنچاؤ، اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو. یہ ہونا چاہیے تمہارا طریقہ. بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو فوقیت دے دی کہ تم جو اس وقت بیعت رضوان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، یہ آپ کے ہاتھ پر نہیں، اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ. تو یہ دیکھیے کتنا بڑا مقام ان کو دے دیا. تو فرمایا کہ اب اس کے بعد جو یہ کام کرے گا، بدعہدی کرے گا، تو اس بدعہدی کا برا انجام اسی کو ملے گا، بہت برا حشر ہوگا اس کا. اور جو شخص اس عہد پر قائم رہے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، تو اللہ سے کیا فرمایا،
یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ سے کیا، اللہ سے کیا ہے تم نے، تو اللہ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. تو لہذا جو اللہ سے تم نے وعدہ کیا ہے اب اس پہ قائم رہنا. اور یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ لوگ ان کی باتیں بھی بتا دیں کہ سیقول لک المخلفون من الاعراب، آپ سے پیچھے رہ جانے والے دیہاتی کہیں گے، جو بدو ہیں یہ، کہ ہمارے مال و دولت اور ہمارے بال بچوں نے ہمیں مشغول کر دیا، کیا کریں ہم، گھر کے کام ہیں، بیوی بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس لیے ہم نہیں جا سکتے، تو آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے بس. تو یہی ہے جیسے کہ آج کل بھی لوگ ہیں کہ کسی سے کہیں آپ کہ بھئی آپ یہ کام نہ کریں، کہیں اچھا دعا کیجیے گا، دعا کر دیجیے میرے، میں دعا کرتا رہوں، تم کچھ نہ کرنا، تم نے جو غلط کام کرنے ہیں، جو اللہ رسول کی مخالفت کرنی ہے وہ لازمی کرنی ہے، لیکن دعا کیجیے، بس دعا کر دیجیے. تو دعا اس طرح نہیں ہوتی، دعا کے ساتھ دوا بھی ہوتی ہے. جب دوا ہوگی تو دعا کام آئے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں ہر چیز کے لیے. اگر آپ کسی غلط عادت میں پڑے ہوئے ہیں، غلط چیز میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے کوشش کیجیے چھوڑنے کی، ترک کرنے کی، تاکہ آپ کی دعائیں قبول ہوں. تو دعائیں کرتے رہو بس، کرنا ورنہ کچھ نہیں ہے. تو یہی ان کا معاملہ تھا منافقین کا. آپ سے کہتے ہیں کہ آپ دعا کر دیجئے بس، ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک، تو کرنا کچھ بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ وہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. دلوں میں تو کچھ اور بھرا ہوا ہے، وہاں تو نفاق بھرا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے نفرت بھری پڑی ہے. تو آپ کہہ دیجئے اللہ کے مقابلے میں کون تمہارے لیے کسی چیز کا مالک ہے؟ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، بلکہ اللہ تمہارے کاموں کی پوری خبر رکھتا ہے، اسے سب معلوم ہے. بلکہ تم نے تو یہ گمان کر لیا تھا کہ اب یہ واپس نہیں آئیں گے، نہ رسول اللہ آئیں گے، نہ اہل و عیال کے پاس اب واپس آ ہی نہیں سکیں گے، اب تو گئے، مارے گئے، سب ختم. مکے والوں کی پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا کہ مکے والے تو ان کو ختم کر دیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں کو خوبصورت بنا دی گئی، اور تم نے نہایت برا گمان کر لیا کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا. یہ تمہاری بدگمانی تھی کہ تم نے یہ سوچا، اور تم تو تھے ہی ہلاک ہونے والے لوگ. فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا تو ہم نے بے شک کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. اللہ بڑا معاف کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے. تو یہ اس کا معاملہ ہے. مزید ان کے لیے فرمایا انہی بدوؤں کے بارے میں کہ ان قریب جہاد سے رہ جانے والے یہ کہیں گے کہ جب تم دیکھو نا مال و غنیمت مل رہا ہے، لینے کے لیے جاؤ گے تو ہمیں بھی ساتھ لے جانا. پھر یہ ہیں 2 ٹکے کے کہ جدھر فائدہ ہو ادھر بیٹھ جاؤ، بنیوں والی وہ ذہنیت کہ جدھر کا فائدہ ہو ادھر فوراً پہنچ جاؤ کہ لاؤ ہمیں بھی دو. لیکن جہاں مصیبت آ رہی ہے وہاں سے بھاگ لیے، وہاں بیٹھنا ہی نہیں ہے کہ ہائے مر جائیں گے. تو یہی فرمایا کہ جب تم لوگ اموال غنیمت لینے کے لیے جاؤ گے نا تو ہمیں بھی ساتھ لیتے جانا، پھر ہمیں بھی کچھ مل جائے گا. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل ڈالیں، یہ اللہ کے کلام کو بدل دینا چاہتے ہیں. اللہ کا کلام، اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ جو اس میں شرکت کریں گے جہاد میں ان کو ملے گا، تمہیں نہیں ملے گا. تم تو گھر بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکو گے، کوئی ضرورت نہیں جانے کی تمہیں، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے، فرما دیا ہے. تو وہ کہیں گے اچھا تم حسد کرتے ہو ہم سے، اچھا حسد کرتے ہو ہم سے کہ ہم بھی تمہارا پیسہ لے لیں گے، ہمیں بھی کچھ مل جائے گا، تمہیں اچھا نہیں لگتا. یہ ہے شیطان کا اعمال کو مزین کرنا، کہ انہوں نے اپنی جتنی وہ بدماشی تھی اس کو اس میں چھپا لیا کہ تم دراصل حسد کرتے ہو ہم سے کہ ہمیں بھی کچھ نہ مل جائے کہیں. بلکہ فرمایا کہ وہ تو بہت ہی کم سمجھتے ہیں، انتہائی بیوقوف ہیں، کچھ سمجھنے کے قابل نہیں ہیں. قل للمخلفین من الاعراب، تو آئے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے جو پیچھے رہ جانے والے ہیں نا جہاد سے، ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف تمہیں بلایا جائے گا. اب وقت آ گیا ہے، اب تمہاری دیکھیں گے تمہارا کیا ہے. جن سے تم جہاد کرو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، بس اگر تم رسول اللہ کی بات مان لو گے تو اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے گا. اگر تم روگردانی کرو گے جیسے کہ اس سے پہلے تم نے حدیبیہ جاتے ہوئے روگردانی کی تھی تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. تو یہ دیکھ لو تمہارا حشر کیا ہونے والا ہے. اور یہ قوم کون سی ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو جیسے کہ وہ تھے مسیلمہ کذاب جیسے لوگ، ان لوگوں نے وہ تھے جو بڑے زبردست جنگجو قسم کے،
تو ان سے تمہیں لڑنا پڑے گا، یا یہ اہل روم سے مراد ہے۔ تو بہرحال دونوں سے مقابلہ ہوا، لیکن منافقین تو جانے کو تیار نہیں ہوئے۔ اندھے پر کوئی گناہ نہیں، نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرے گا اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو جو شخص روگردانی کرے گا اسے اللہ دردناک عذاب دے گا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو صاحب اعذار ہیں، عذر ہے، معذور لوگ ہیں، یہ اب نابینا ہے، وہ کیسے کرے گا؟ اس کے لیے تو کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں، کیسے جہاد کرے گا؟ اسی طرح جو لنگڑا ہے، چلنا مشکل ہے، بیمار ہے، جانا مشکل ہے، تو اسی لیے پھر وہ کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے کہ وہ گھر بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ جب ان کا دل میں ایمان موجود ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، ان پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آئیے بیعت رضوان کی طرف، جو فرمایا کہ یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا۔ یہ اعلان مل گیا، یہ خوشخبری مل گئی کہ اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا، یہ اس کی رضامند۔ جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، بیعت رضوان، تو یہ اس میں آپ نے بیعت لی تھی کہ جو بھی اب حکم ہوگا وہ تمہیں کرنا ہوگا، اگر کفار سے جنگ کرنی پڑی تو ہر شخص تیار ہوگا۔ تو یہ اس کے متعلق کی بیعت لے لی گئی۔ تو فرمایا کہ پس وہ جان گیا اس اخلاص کو جو ان کے دلوں میں تھا، اس لیے ان پر سکون و اطمینان نازل کر دیا، بطور جزا ایک قریبی فتح سے نواز دیا، اور بہت سے اموال غنیمت جنہیں وہ حاصل کریں گے، اللہ زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ اور اس کا سبب یہی تھا، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں سیرت میں، کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے قریش کی طرف بھیجا تھا اپنا نمائندہ بنا کے کہ جاؤ جا کے بات کرو ان سے، یہ کیوں روک رہے ہیں ہمیں؟ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، جنگ کرنے نہیں آئے، عمرہ کریں گے چلے جائیں گے، بس بات ختم ہو گئی، یہ روک رہے ہیں ہمیں۔ تو اب حضرت عثمان جب وہ پیغام رسانی سے فارغ ہوئے تو اہل مکہ نے کہا کہ تم نے اگر تم طواف کرنا چاہتے ہو تو کر لو، آ تو گئے ہو تو طواف کرنے سے تمہیں چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیسے طواف کر لوں؟ نہیں، یہ نہیں کر سکتا، رسول اللہ ہوں گے تو طواف کروں گا، ان کے ساتھ کروں گا، ان سے پہلے نہیں کروں گا میں۔ تو اس پر وہ لوگ چراغ پا ہو گئے کہ اچھا تم ہماری یہ پیشکش کو ہے، ہم نے تمہیں آفر دی ہے، تم مانتے نہیں ہو۔ وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اب تم نہیں جا سکتے، بیٹھے رہو، یہ روک لیا ان کو۔ اور اب یہ مسلمانوں میں یہ خبر میں پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو آپ نے کہا کہ اب ہم ان مکے والوں سے بدلہ لیں گے، اب بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، اور پھر جو بھی ہوگا آپ دیکھی جائے گی، اب بیعت کرو۔ تو صحابہ کرام نے بیعت کر لی کہ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کریں گے ان سے۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ خبر غلط تھی، حضرت عثمان بھی آ گئے، تو اس طرح یہ مسئلہ ٹل گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کون ہے مخلص، کون ہے اللہ اور اس کے رسول کے مخلص بندے کون ہیں جنہوں نے اس طرح بیعت کی، اللہ نے ان کو خوش ہو کے ان سے راضی ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتنے وعدے کر دیے، کتنی بشارتیں دے دیں کہ تمہیں ابھی بہت کچھ ملے گا، خیبر میں ملے گا، اور پھر فتح مکہ کی بھی بشارت دے دی۔ اللہ نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ پھر اس نے تمہیں یہ صلح حدیبیہ یا فتح خیبر جلدی دے دی، یہ ذرا ٹوکن ہے، پہلے سے تمہیں مل گئی ہے، باقی اور ملے گا۔ تو لوگوں کو ہاتھوں کی تو تمہاری طرف بڑھنے سے روک دیا، اب تمہاری طرف کوئی بڑھ نہیں سکتا، تاکہ یہ کامیابی مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور تمہیں سیدھی راہ پر ڈال دے۔ اور وہ تمہیں ایک دوسرا مال غنیمت بھی دے گا جس پر ابھی تم نے قدرت نہیں پائی ہے، اللہ نے اسے گھیر رکھا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو ابھی ذرا صبر کر لو، ایک اور بڑا مال غنیمت بھی ملنے والا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ پھر ہو سکتا ہے کہ خیبر کے بعد فتح مکہ کی صورت میں ہو، یا اور اس سے بھی بڑھ کر کوئی خوشخبری ہو۔ اور اگر اہل کفر تم سے قتال کرتے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے، پھر وہ اپنا کوئی یار و مددگار نہیں پاتے، پھر کوئی مدد کرنے والا نہ ہوتا۔ تو اللہ کے اس طریقے کو دیکھیے جو پہلے سے آ رہا ہے، اور آپ اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ تو یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، اس کا قانون ہے، جو ہو کر رہے گا، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا ہے۔ فرمایا کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ ان مشرکین کے بارے میں فرما دیا کہ یہی تو ہیں وہ کافر جنہوں نے کفر کیا، تمہیں مسجد حرام سے روکا، تمہیں طواف نہیں کرنے دیا، عمرہ کرنے نہیں دیا،
قربانی کے جانور کو اس کی جگہ پر پہنچنے سے روکا، تو یہ قربانی تو نہیں ہوتی عمرے میں، تو یہ کیسی قربانی تھی؟ تو مراد یہ کہ یہ اپنے نظر و نیاز منت کے جانور لے جاتے تھے، چلا آ رہا تھا سلسلہ، اسلام نے بھی اس کی اجازت دے دی، تو وہ پھر جانور لے جاتے تھے کہ یہ ہم اللہ کے لیے وہاں جا کے قربان کریں گے، تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو عمرہ تھا، اس میں تو ضرورت نہیں تھی لے جانے کی، لیکن یہ اس لیے لے کر گئے تھے۔ اور پھر اس کا پھر مقام وہی ہوگا جسے قربانی کا ہوتا ہے، جب نیت یہی کر لی کہ وہاں مکے میں جا کر قربان کرنا ہے تو پھر مکے میں ہی قربان کیا جائے گا۔ لیکن جب مسئلہ یہاں ہو گیا کہ انہوں نے روک لیا کافروں نے کہ نہیں جا سکتے، تو پھر آپ نے کہا کہ اب تم یہ کرو کہ اپنے سر منڈا لو، احرام کھول دو، قربانیاں کر لو۔ تو صحابہ کرام نے پھر وہ اسی طرح کر لیا۔ تو فرمایا کہ قربانی کے جانور کو اس کی جگہ پر پہنچنے سے روکا، اور اگر مکے میں چند مومن اور چند مومن عورتیں نہ ہوتیں جس کی تمہیں خبر نہ ہونے کی وجہ سے تم انہیں رون ڈالتے، تو اگر جنگ ہو جاتی پھر کیا ہوتا کہ وہاں جو مسلمان ہیں وہ بھی مارے جاتے؟ ظاہر انہیں تو نہیں پتہ، سب برابر ہیں، ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، مکے والے بھی اور وہ مسلمان بھی کافر بھی، سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا تم جن کی تمہیں خبر نہ ہونے کی وجہ سے تم انہیں رون ڈالتے؟ پھر لا علمی میں ایسا کر گزرنے سے تمہیں ان کے بارے میں رنج ہوتا، افسوس ہوتا کہ ہمارے بھائی مارے گئے۔ تو تمہیں لڑائی سے نہ روکا جاتا، اور جنگ اس لیے بھی نہیں ہوئی تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت یعنی دین اسلام میں داخل کر دے۔ اگر وہ مسلمان الگ ہوتے تو تم ہم مکے کے کافروں کو دردناک عذاب دیتے، تو ہماری طرف سے پھر یہ سخت عذاب ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی، اس کی یہ تدبیر تھی کہ اس نے جنگ نہیں ہونے دی اور مسئلہ ٹل گیا۔ فرمایا کہ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، جب کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلیت کے تعصب کو جگایا، سخت جہالت یہ انہوں نے اپنے دل میں پیدا کر دی۔ اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر مکے میں مومن نہ ہوتے یا مشرکین الگ تھلگ ہوتے تو یہ لوگ پھر وہ حملہ کر دیتے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کافروں نے مسلمانوں کے خلاف جاہلیت کی حمیت اپنے دلوں میں ابھاری، کہ یہ جاہلیت تھی کہ ہم نے دفاع کرنا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے اس میں صلح میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو محمد الرسول اللہ کا نہیں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا لکھو، نہیں لکھا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہی جاہلیت تھی جو ان کے دلوں میں بھری ہوئی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ ہے ان کا معاملہ کہ انہوں نے تعصب کو جگایا ہے، تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنا سکون اتارا، انہیں تقوی والی بات قائم کی، اس پر قائم رکھا۔ یہ لوگ اس کے سب سے زیادہ حقدار اور سزاوار تھے۔ اللہ ہر چیز کو پوری خبر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے رسول کو برحق خواب سچ کر دکھایا۔ اس نے کہ آپ نے خواب دیکھا تھا جب آپ وہ 6 ہجری میں آپ صحابہ کرام اس کے ساتھ جانے لگے، تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں صحابہ کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، اسی لیے آپ نے کہا کہ چلیں اب، تو اعلان کر دیا عمرے کا۔ تو صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ اب تو ہم طواف کریں گے، خاص طور پہ جو مکے کے لوگ تھے، ان کو تو بڑی خوشی تھی، واپس اپنے وطن میں جا رہے ہیں۔ اب وہاں پہ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، مکے والوں نے کہا کہ نہیں واپس جاؤ، ہم نہیں اجازت دیتے۔ تو اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ تو اور کہا بھی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم جا کے عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، سر مڑائیں گے، قربانیاں کریں گے، یہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کرو گے، یہ تو نہیں کہا تھا، تو اس سال نہیں اگلے سال کر لیں گے، صبر کر لو، بس اللہ کی بات مان لو۔ تو پھر یہی ہوا، انہوں نے آپ کی بات مان لی، سر منڈا دیے، قربانی کر لی، پھر واپس مدینے آ گئے۔ اگلے سال پھر گئے، رجب میں گئے اور جا کے پھر عمرہ کیا، جیسے کہ صلح میں لکھا ہوا تھا، معاہدے میں، کہ مسلمان آئیں گے اور 3 دن یہاں رہیں گے اور اس کے بعد پھر واپس چلے جائیں گے۔ یہ معاہدہ تھا، تو آپ نے معاہدہ پورا کیا، 3 دن صرف، اس کے بعد فوراً واپس۔ ورنہ آپ کے ساتھ تو اتنے سارے صحابہ کرام تھے، آپ کہتے جاؤ نکالو، اب دیکھو ہے کوئی، لیکن یہ نقض عہد ہوتا، یہ آپ نے کبھی نہیں کیا کہ عہد کو توڑ دیں، یہ عہد جو آپ نے کیا تھا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ تم امن میں ہوگے، اپنے سروں کے بال منڈائے یا کترائے ہوگے یا کٹائے ہوگے،
تم خوفزدہ نہیں ہوگے. تو بس اسے وہ معلوم تھا جو تم نہیں جانتے تھے، چنانچہ اس نے اس سے پہلے تمہیں قریب کی فتح عطا کر دی. تو اسی لیے پھر جو بھی حج کرنے جائے یا عمرہ کرنے جائے اس کے لیے پھر یہ مسنون کر دیا گیا کہ وہ اپنے سر کے بال یا تو منڈا لے، یعنی اس طرح سے صاف کر لے بالکل ہی، یا یہ ہے کہ اس کو کینچی سے کاٹ لے. دونوں طرح جائز ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے کہ رحم اللہ المحلقین، لوگوں نے کہا والمقصرین، آپ نے کہا رحم اللہ المحلقین، کہا والمقصرین، آپ نے کہا رحم اللہ المحلقین، حلق کرنے والے، بالکل ہی صاف کرنے والے، ان کے لیے اللہ کی رحمت ہو ان پر. وہ بار بار کہتے رہے، اور جو بیچارے کینچی سے کاٹ لیں تو ان کے لیے تو 3 دفعہ ان کے لیے دعا کی. 4تھی مرتبہ آپ نے فرمایا والمقصرین. اور جو اس طرح بالوں کو، ان کو اپنے فیشن کے ذرا ڈر لگتا ہے نا کہ بال اتنی مصیبت سے رکھے تھے، اور آج کل کے دور میں جو اتنے چھجے سر پہ جمائے ہوتے ہیں، یہ کرنا رؤوس الشیاطین، شیاطین کے سروں کی طرح، تو اس لیے پھر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ تو پھر ٹینڈ ہو جائے گی. اب ٹینڈ ہو جائے گی تو بال کب آئیں گے، اس کے لیے بڑا وقت لگے گا. تو اسی لیے پھر فیشن کے لیے ہی ہے کہ وہ، اور جیسے میں نے دیکھا وہاں پہ ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں، یہ دوسرے ہیں، کہ صرف پلکیں ہی رہ جاتی ہیں، باقی سب کچھ مونڈ دیتے ہیں. تو پلکوں کو بھی مونڈ دو، اور کیا یہ ہوتا ہے آج کے بعد پھر مسئلہ کہ سب کچھ مونڈ دو. پھر تو ایسے کیا فائدہ؟ پھر آپ نے حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، اور یہ حشر کیا. جی بالوں میں نہیں، بال تو یہ کہا گیا نا کہ سر کے بال مونڈنے، بس باقی مونڈنے کو تو نہیں کہا نا. ہاں بالکل، وہ تو شیو کیا جائے گا نا، وہ تو اس طرح سے صاف کیے جائیں گے. وہ ہے حلق، جسے حلق کہا جاتا ہے، وہ تو وہی ہے کہ اس طرح سے بالکل بال صاف ہو جائیں. یہ ہے حلق محلقین، اس کو کہا گیا. اور دوسرا وہ ہے کہ وہ بال جو ہیں چاہے وہ مشین سے لے لیں یا کینچی سے لے لیں، تو وہ چیز ہے مقصرین، وہ تقصیر ہے. تو وہ بھی ہونی چاہیے، جائز ہے، میں نہیں کہتا حرام ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ پورے سر کے بال، پورے سر کے بالوں کو اس طرح مڈایا جائے. جیسے حج میں جاتے ہیں لوگ تو پہلے عمرہ کرتے ہیں، تو اس وقت وہ حلق نہ کروائیں، تاکہ جب 9 ذی الحج کو یا 10 ذی الحج کو جب انہوں نے احرام کھولنا ہے، اس وقت تھوڑے بہت بال آ جائیں، اس وقت وہ اس طرح سے کروا لیں، تو یہ آسانی ہو جائے گی ان کو. اگر پہلے ہی اس طرح سے کروا لیں گے تو وہاں پہ پھر وہ خالی ٹینٹ کے اوپر ہی پھروا لیں، پھر اس طرح اپنا بال آ جائیں گے. ہاں چھوٹے چھوٹے تو آ جاتے ہیں جی، لیکن بہرحال کہ وہ مزہ نہیں آئے گا. تو اسی وقت آئے گا نا جب کوئی چیز اترے گی سر سے. جی ہاں، ٹھنڈی ہوا لگے گی ٹینٹ کو، پھر پتہ چلے گا کہ ہاں کچھ کیا ہے ہم نے. تو اسی لیے فرمایا کہ اصل چیز یہی ہے کہ اسی لیے پہلے اس کو کہا، جو قرآن نے بھی آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین، تو قرآن نے پہلے ہی جو سر مڈانے والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا، اور پھر جو بال کٹوانے والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا، اور اسی طرح نبی کریم سب سے ان کے لیے دعا فرمائی. فرمایا کہ آخری آیات میں کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان عالم پر غالب بنائے، اور اللہ بطور شاہد کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اس دین حق کو تمام ادیان عالم پر غالب کر کے رہے گا، چاہے ہم کریں یا نہ کریں، لیکن وہ ضرور کرے گا. کب کرے گا یہ اس کی مرضی، جب چاہے کر لے. قیامت سے پہلے یہ کام ضرور ہوگا کہ جب یہ پورے دین غالب آ جائے گا. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، اور اس کے بعد پھر صرف وہ اسلام قبول کریں گے، عیسائیت کو بھی قبول نہیں کریں گے، دجال کو قتل کر دیں گے، خنزیر کو مار دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، اور صرف اسلام قبول کیا جائے گا. تو یہ ہے کہ پھر صرف اسلام ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا. فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں اور آپس میں نہایت مہربان ہیں. تو یہ ہیں ان صحابہ کرام کی تعریف جو کافروں کے لیے بہت سخت چنے بنتے ہیں، لوہے کے چنے ہیں، چبا نہیں سکتا کوئی ان کو. یہ تھی ان کی شان. اور اپنے مسلمانوں کے سامنے انتہائی نرم دل، محبت کرنے والے وہ تھے. آپ انہیں رکوع اور سجدہ کرتے دیکھتے ہیں
وہ لوگ اللہ کی رضا اور اس کے فضل کی جستجو میں رہتے ہیں، سجدے کے اثر سے ان کی نشانی ان کی پیشانیوں پر عیاں ہوتی ہے۔ تورات میں ان کی یہی مثال بیان کی گئی ہے، اور انجیل میں بھی ان کی یہی مثال بیان کی گئی ہے کہ یہ ہوں گے اللہ کے بندے وہ جو آئیں گے۔ اور اس کی مثال کیا دی ہے؟ اس کھیتی کی مانند جس نے پہلے اپنی کوپل نکالی، صرف ایک کوپل نکلی، پھر اسے سہارا دیا تو وہ موٹی تازی ہو گئی، خوب اچھی طاقتور ہو گئی، پھر وہ اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، تو وہ کھیت اب کاشتکاروں کو خوش کر رہا ہے۔ اللہ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان مسلمانوں کے ذریعے کافروں کو غضبناک بنائے۔ تو یہاں مثال دے دی اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی کہ یہ کس طرح تھے۔ یہ مسلمان پہلے کتنے کمزور تھے، تعداد بھی کم تھی، تھوڑے سے تھے، ڈرتے تھے، پھر تعداد بڑھتی چلی گئی اور وہ پودے کی طرح قوی سے قوی تر ہوتے چلے گئے، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ کافروں کا غیظ و غضب بڑھتا چلا گیا۔ وہ یہ دیکھنے لگے کہ یہ اب کیا ہوگا، یہ تو سب کچھ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اور پھر یہی ہوا کہ فتح مکہ میں پھر مسلمانوں کا جھنڈا بلند ہوا اور کلمہ توحید پوری طرح مکے پر بھی چھا گیا۔ آپ نے خانہ کعبہ کو پاک کیا، ساری وہاں جو نجاستیں تھیں، شرک کی نجاستیں، سب سے پاک کر دیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مثال دی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بتدریج آہستہ 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 اس کو یہاں تک پہنچایا کہ جب سارے پورے عرب نے مان لیا کہ یہ ہے اصل طاقت جو مسلمانوں کی طاقت تھی۔ تو فرمایا کہ وہ کھیت اب کاشتکاروں کو خوش کر رہا ہے۔ اللہ نے اسی لیے کیا ایسا تاکہ ان مسلمانوں کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے، غضبناک ہو جائیں۔ ان میں سے جو ایمان لائے انہوں نے عمل صالح کیا، ان سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، وہ اجر عظیم ان کو مل کر رہے گا۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے جس میں 18 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے مت بڑھو۔ آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے بس وہی کرو، آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو۔ کیا ہے؟ اب مثال کے طور پر ہمیں کہا گیا کہ جمرات میں رمی کرنی ہے تو کنکر لے لو، 7 کنکر لے کے مار دو اسے۔ تو آپ کہیں کہ پہلے اس کو دھو لیں، ذرا اچھی طرح دھو لیں، صاف کر لیں، پانی میں ڈال کے منہ کر لیں، دھو لیے پھر آپ نے، پھر ایک اور آئے گا نہیں ذرا اس کے اوپر سپرے کر لیں، تھوڑا سا خوشبو ہوگی نا، پورا علاقہ جو ہے وہ معطر ہو جائے گا، ساری خوشبودار، کہیں گلاب کی خوشبو، کہیں چنبیلی کی، کہیں کوئی ہے تو وہ خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ خوشبو یہ کتنا اچھا کام ہے، شیطان اور مزین کر دے گا کہ ہاں جی اس کو آپ پہلے دھو لیں، پھر سپرے کریں، خوشبو لگائیں۔ پھر آگے ہماری طرح کے اور لوگ آ جائیں گے، اچھے اچھے لوگ کہیں گے اس پہ ذرا چاندی کے ایک ورق بھی لپیٹ دو، ہاں جی ہاں، تو وہ بڑا اچھا لگے گا، کتنا اچھا لگے۔ تو یہ ہے اللہ کے سے بڑھتے جا رہے ہیں آگے، یہ اللہ کے احکام سے بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ اللہ کے رسول نے کہ صرف کنکری لو، اتنی کنکری۔ آپ کہہ رہے نہیں جی جوتے مارو اس کو، شیطان کو لاؤ جوتے لگاؤ اس کے اوپر، ایک جوتا اس کے، ایسا بدماش ہے یہ جس نے کبھی مجھے چین نہیں لیا، مارو آج اس کو۔ تو جتنے جوتے وہاں ملیں گے آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، تو وہ جوتے مار رہے ہیں اس کو۔ شکر ہے کیونکہ کلاشن کوف نہیں لے جاتا وہیں پہ برسا دے کہ آج تو میں نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی ہے اللہ کے حکم سے بڑھنا، جو حکم دیا گیا ہے بس وہ کرو، اس سے آگے ذرہ برابر مت بڑھو۔ کہ اللہ نے کہا کنکری مارنی ہے بس اتنی سی، جیسے کھجور کی گٹلی ہوتی ہے اتنی، بس لوبیے کا دانہ اتنا ہے بس۔ اب یہ نہیں کہ پتھر لے آئیں، پتھریں لے آئیں، اینٹیں لے آئیں، چٹانیں لے آئیں، وہ اٹھا کے مارنا شروع کر دیں، یا جوتے چپل چھتریاں بوتلیں سب مارنے شروع کر دیں، تو یہ تو اللہ نے نہیں کہا۔ تو یہ شیطان کی پوجا ہو رہی ہے، شیطان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ بھی کرو وہ بھی کرو، بڑا اچھا لگتا ہے کہ مارو اس کو آج۔ تو اس کو لگے نہ لگے، آپ کو تو لگ گئی، آپ کی تو ہو گئی نا کہ آپ نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، آپ نے اپنی مرضی کی۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے مت بڑھو، جو کہہ دیا ہے بس وہی کرنا ہے، آگے نہیں کرنا ہے کہ نہیں میری بات مانو، نہیں۔ دوسری بات فرمائی واتقوا اللہ، اللہ کا ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ خوب سننے والا، بڑا جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے تمہارے دل میں کیا ہے۔
تو ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرو. یہ نبی کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ دیکھو ان کی آواز سے بھی اوپر آواز نہیں جا سکتی تمہاری, اس لیے کہ وہ تمہاری طرح نہیں ہیں, وہ اللہ کے نبی ہیں. اور تم کس سے بات کر رہے ہو؟ اپنے کسی دوست سے بات کر رہے ہو؟ تو یہ صاف کہہ دیا گیا. اسی لیے فرمایا کہ ان کے سامنے بلند آواز سے اس طرح بات مت کرو جس طرح تم میں سے بعض کے سامنے اپنی آواز بلند کرتے ہو, تم اپنے آنکھیں چیختے ہو, دھاڑتے ہو, ورنہ تمہارے اعمال حقارت ہو جائیں گے, تم اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. تو یہی ہے کہ یہ بتا دیا کہ یہ ادب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کہ انتہائی خاموشی کے ساتھ آہستہ سے بات کرنی ہے. یہ ایسا مقام ہے کہ جہاں پر اللہ کے احکام فوراً اس پہ عمل ہوتا ہے, اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہو, اس میں کوئی لیت العال نہیں کر سکتا. اب ثابت ابن قیس تھے صحابی رضی اللہ عنہ, آواز ان کی ذرا بلند تھی, ایسے کہ ہوتی ہے قدرتی بعض لوگوں کی. اب وہ تو گئے تو ختم, میرا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا, میرے اعمال برباد ہو گئے. گھر میں بیٹھ کر رو رہے ہیں کیا میرا کیا بنے گا؟ میری آواز تو بلند ہو جاتی تھی, اس لیے کہ ذرا اونچی آواز تھی. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کہاں ہیں ثابت, کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو اپنے گھر میں بیٹھے رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ وہ اس لیے رو رہے ہیں کہ ان کی آواز بلند ہو جاتی تھی آپ کی آواز سے. کہا کہ نہیں بلاؤ ان کو, وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں, وہ کیسے ان کے اعمال ضائع ہوں گے؟ وہ نہیں, وہ تو وہ یہ منافقین ہیں جو آ کے چیخ کے کہتے ہیں یا محمد چیختے ہیں, چلاتے ہیں, یہ بدو, ان کے بارے میں کہا گیا ہے. تو لہذا پھر ان کو آپ نے دلایا کہ نہیں, تم تو اہل جنت میں سے ہو. اور پھر وہی اللہ نے ان کو شہادت نصیب کی کہ وہ جنگ یمامہ میں مسیلمہ اور کذاب کے مرتدین کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے وہاں پہ ان کی شہادت ہوئی. تو فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم, بے شک جو لوگ اللہ, یہ اسی لیے فرما دیا رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازیں دھیمی رکھتے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے پرکھ لیا ہے, ان کے لیے اللہ کی مغفرت اور اجر عظیم ہے. بے شک جو لوگ آپ کے حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں او محمد نکلو, یہ آوازیں دے رہے ہیں. فرمایا کہ یہ ہے بے عقل لوگ ہیں, بے وقوف ہیں, ان کو عقل نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے ان کو. اگر وہ صبر کرتے یہاں تک آپ ان کے پاس نکل کر آتے تو بہتر ہوتا. صبر کر لو تھوڑی دیر, نکلیں گے. یہ کیا ہے کہ بس وہ فوراً نکلو فوراً. تو فرمایا کہ یہ لوگ انتہائی بے وقوف, اور اللہ بڑا معاف کرنے والا, بے حد رحم کرنے والا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ, ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو, چیک کر لو, دیکھ لو, کنفرم کر لو کہ واقعی خبر صحیح ہے یا نہیں ہے. ورنہ بس بریکنگ نیوز ڈال دو, بس کوئی ضرورت نہیں کنفرم کرنے کی, تو جھوٹ ہی پھیلے گا نا پھر معاشرے میں. تو یہی اللہ نے اصول بتا دیا, یہ صحافت کا اصول بتایا جا رہا ہے کہ صحافیوں جھوٹ مت بتاؤ لوگوں کو, کنفرم کرو, دیکھو, چیک کرو, پھر بتاؤ لوگوں کو. یہاں پر کچھ کسی کو پوچھنا ہی نہیں ہے, جو منہ میں آئے بک دو تم. اسی لیے فرمائیں کہ دیکھو اس کی تحقیق کر لیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو تم کسی قوم کو نادانی میں نقصان پہنچا دو, پھر اپنے کیے پر تمہیں ندامت اٹھانی پڑے, پھر بعد میں سوچو کہ ہائے کیا ہوگا, اب وہ معذرتیں کر رہے ہیں, معافیاں مانگ رہے ہیں. تو یہ غلط بات ہے. اس سے پہلے ہی لوگ تم ذرا سوچ لیتے, اور تم جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. اگر وہ بہت سے امور میں تمہاری بات مان لیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. تو اسی لیے وہ تمہاری ہر بات نہیں مانتے, وہ تو اس کی مانتے ہیں اللہ کی بات, جو اللہ نے کہا ہے اس پر چلیں گے. وہ تم الٹے سیدھے مشورے دیتے ہو, لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے, تمہارے دلوں میں اس کی زینت و خوبی بٹھا دی ہے, اور تمہارے لیے کفر, نافرمانی اور گناہ کو قابل صد نفرت بنا دیا ہے. اس سے نفرت ہونی چاہیے. یہ ایمان کی نشانی ہے کہ کفر سے, نافرمانی سے, گناہوں سے, کافروں سے, کافروں کے اعمال سے, ان سے نفرت ہو. اگر ان سے نفرت نہیں, ان سے محبت ہے, نہیں جی بڑے اچھے لوگ ہیں, وہ بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے ہمارے کام آنے والے ہیں, یہ ہے وہ, تو نفرت کہاں گئی؟ محبت ہی محبت ہو گئی ان سے. تو یہ تو ایمان کے خلاف ہے. یہی لوگ راہ راست پر گامزن ہیں, یہ جن کے دلوں میں کفر اور نافرمانی اور گناہ سے نفرت ہے. یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے. اللہ بڑا جاننے والا, بڑی حکمت والا ہے. فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اور مومنوں کے دو گروہ آپس میں برسر پیکار ہو جائیں, تم لوگ ان کے درمیان صلح کراؤ. پھر دو مومن ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں, جنگ کر رہے ہیں, قتال کر رہے ہیں, دو پارٹیاں ہیں,
تو تیسرے جو ادارہ ہے، تیسرا جو لوگ ہیں، تیسرا گروہ ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ صلح کرائیں، تماشا نہ دیکھیں پہلے، بلکہ صلح کرانے کی کوشش کریں۔ بس اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر چڑھ دوڑے تو تم سب مل کر باغی گروہ سے جنگ کرو، پھر اس باغی سے کرو جو بات نہیں مان رہا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف رجوع کر لیں۔ بس اگر رجوع کر لے تو تم لوگ دونوں گروہوں کے درمیان عدل و انصاف کے مطابق صلح کرا دو۔ پھر تو اصل چیز صلح ہے، تو اسلام صلح کرانا چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان اگر کوئی قتال ہو رہا ہے تو اس میں صلح واجب ہو جاتی ہے دوسرے مسلمانوں پر، اور پھر اگر وہ نہیں مانتا وہ باغی گروہ، تو پھر سب مل کر اس کا قتال کریں گے، اس سے لڑیں گے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اور جو شخص باغی جماعت سے الگ ہو جائے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ وہ تو جان بچا لی اس نے، اور باغی جماعت سے بغاوت سے باز آ جائے گا، اس سے قتال نہیں کیا جائے گا۔ جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے، زخمی ہے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، نہ ان کا مال غنیمت ہوگا، نہ ان کی اولاد کو غلام بنایا جائے گا، اور نہ وہ اس بغاوت کی وجہ سے کافر ہوں گے، وہ مومن ہی ہیں۔ اللہ نے یہ کہا ان طائفتان من المؤمنین، مومنوں کے دو گروہ، ان کو کافر تو نہیں کہا اللہ نے، تو کافر کیسے بنا دیا تم نے ان کو؟ اور اگر حالت جنگ میں ان کا مال لیا گیا ہے تو ان کو واپس کیا جائے گا، اور فریق مقابل کی جان و مال کو نقصان پہنچایا تھا اس کے ضامن نہیں ہوں گے، کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ باغی مارا جائے گا، اس کو نہلایا جائے گا، کفنایا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی اس کی، وہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے۔ اگر انصاف پر قائم جماعت کا کوئی فرد مارا جائے گا تو وہ شہید ہوگا، تو شہید کے لیے نہ نماز ہے، نہ نہلایا جائے گا، نہ اس پر نماز پڑھی جائے گی، بعض نے کہا کہ نماز ہوگی۔ اور اگر دو جماعتوں کے درمیان نسلی یا قومی عصبیت ہے، کسی قسم کی وہ ہے، جنگ ہو رہی، دونوں ہی جماعتیں ظالم ہیں، تو ہر دو جماعتیں ایک دوسرے کے خسارے کی ضامن ہوں گی، ان کو دینا پڑے گا ان کا، دونوں ہی حق پر نہیں ہے، دونوں ہی غلط طریقے سے ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے احکام دے دیے یہاں پر، تو اسی لیے فرمایا کہ تم عدل و انصاف کے مطابق صلح کرا دو، انصاف سے کام کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس تم لوگ اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو فوراً، لڑنے کی کیا بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ارے ایمان والو، ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، یہ اچھی بات نہیں، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے بارے میں طعن و تشنیع کرنا، طرح طرح کی باتیں کرنا۔ ممکن ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں۔ تو یہ پہلے جماعت میں کیا عورتیں نہیں تھیں کیا؟ دوبارہ پھر ذکر کر دیا الگ سے، پھر دوبارہ، وہ اسی لیے کہ عورتوں میں یہ بیماری ہو سکتا ہے زیادہ ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر تنبیہ کر دی کہ دیکھو تم جو ایسی حرکتیں کرتی ہو نا تو مت کیا کرو، مذاق مت اڑاؤ۔ اور فرمائیں کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں پر طعنہ زنی مت کرو، کوئی طعنہ دینا، ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو، ایسے القاب جو کہ صحیح نہیں ہیں۔ اور ایمان لانے کے بعد مسلمان کو برا نام دینا بہت بری بات ہے، وہ مسلمان ہے، اس کو آپ کافر کہو یا منافق کہو یا مشرک کہو، نہیں جائز، تمہیں نہیں کہنا چاہیے تمہیں۔ ہم لوگ بڑے آرام یہ تو پکا منافق ہے، کیسے کہہ دیا منافق؟ آپ نے دل دیکھا تھا اس کا کاٹ کے اس کے اندر کفر بھرا ہوا ہے، کیسے منافق کہہ دیا؟ تو اس طرح کسی کو کہنا غلط بات ہے، اور جو ایسی بد زبانی اور بد اخلاقی سے تائب نہیں ہوں گے وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم لوگ بہت ساری بدگمانی کی باتوں سے پرہیز کیا کرو۔ یہ بدگمانی اچھی نہیں ہے کہ فوراً اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی کہ ہاں یہ تو یہ ہے، ایسے ہی لوگ ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس قسم کی باتیں، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں جو ہیں وہ گناہ ہوتی ہیں، بعض کہا ہے۔ اچھا گمان کرنا یہ اچھی بات ہے کہ اچھا گمان کریں کہ ہاں سکتا ہے وہ شخص نہیں آیا، نماز میں نہیں آیا، ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، آؤ چلے پوچھیں اس سے، تو آپ نے اچھا گمان کیا۔ لیکن اگر وہ بدگمانی ہے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو پکا منافق ہے، نماز کہاں پڑھتا ہے، تو پڑھتا ہی نہیں ہے، آپ نے فوراً بدگمانی کر دی، یہ غلط بات ہے۔ اور فرمائیں کہ دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، تجسس، کہ یہ دیکھو کہ یہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کون بات کر رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، یہ سب ٹوہ، کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو یہ بہت بڑا جرم۔ نہ تم میں سے کوئی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا گوارا کرے گا؟ مردہ بھائی مر چکا ہے، اس کے گوشت کاٹ کاٹ کے کھاؤ گے تم؟
غیبت کی مثال دی ہے، تم اسے بالکل گوارا نہیں کرو گے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا کیا ہے، اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹ دیا ہے تاکہ تم دوسرے کو پہچانو۔ یہ پہچان کے لیے ہے کہ یہ فلاں قوم کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، فلاں خاندان کا ہے، فلاں ملک کا ہے، یہ پہچان ہے صرف۔ اس کا نہیں ہے کہ اس میں فخر ہے کہ نہیں میں پنجاب سے ہوں، جی نہیں میں تو خیبر سے ہوں، میں پٹھان ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، صرف پہچان تھی کہ آپ کا وہاں سے تعلق ہے، وہاں سے ہم سب مسلمان ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ تو پھر یہ اس قسم کی جو عصبیت ہیں یہ اسلام میں نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، بس یہ اللہ کے ہاں یہ مقام ہے۔ باقی کوئی کسی قسم کی قومیت، صوبائیت، تعصب، کوئی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ دیہاتیوں نے کہا، بدوؤں نے کہا ہم ایمان لے آئے، بڑا احسان کیا، تو آپ کہہ دیجیے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، یہ ایمان نہیں ہے یہ، لیکن کہو ہم نے اسلام قبول کیا ہے، بس۔ ایمان تو آہستہ آہستہ آتا ہے، تو پہلا جو داخلہ ہے وہ اسلام سے ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے نیک اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو پھر تمہیں ایمان دے گا، پھر ایمان آئے گا۔ تو لہذا ابھی ایمان کا دعویٰ صحیح نہیں ہے، ابھی اسلام ہے، آہستہ آہستہ چلو گے تو ایمان بھی مل جائے گا۔ تو مومن کون ہے؟ بے شک مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں مبتلا نہیں ہوئے، کوئی شک پیدا نہیں ہوا دل میں، اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی لوگ سچے ہیں۔ اے میرے نبی آپ ان سے کہیے، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو؟ تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ اللہ تو ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، اللہ ہر چیز کو باخبر ہے۔ اور یہ دیہاتی آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ دیکھو ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اسلام لائے ہیں۔ جیسے آج بھی کئی لوگ جو ہیں وہ بڑے احسان کرتے ہیں کہ ہم نے تو روزے رکھے تھے، ہم نے تو نمازیں پڑھی تھیں، پورے 11 مہینے تو کبھی پھٹکے بھی نہیں مسجد میں، اب 1 مہینے کر کے تو اللہ پر احسان جتا رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا اللہ پہ کتنا بڑا احسان کر دیا، پھر بھی اللہ جنت نہیں دیتا ہمیں۔ تو آپ کہہ دیجیے کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان مت جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ دکھائی، اگر تم اسلام میں سچے ہو یہ تو اللہ کا احسان ہے، اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں توفیق دے دی کہ تم اسلام لے آئے، اس نے تمہیں توفیق دے دی کہ تم نمازیں پڑھ رہے ہو، اس نے توفیق دے دی کہ تم روزے رکھ رہے ہو، تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوا، تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ پہ احسان مت جتاؤ۔ بے شک اللہ آسمان اور زمین کی تمام چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اسے وہ خوب دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے، یہ مکی صورت ہے جس میں 45 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ قاف قسم قرآن کی جو عالی مرتبت عظیم المنافع ہے، بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ تو یہ مشرکین کی مشترکہ ایک صفت ہے کہ ہم ہی جیسا بندہ کیسے آ گیا۔ تو کافروں نے یہی کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، عجیب چیز ہے، یہ کیسے ہو گیا۔ تو کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، تو عقل سے لگتی بات نہیں ہے، کہ عقل میں نہیں آتی ہمارے کہ کیسے ہو جائے گا۔ زمین ان کے جسموں میں جو کچھ گھٹاتی جاتی ہے ہمیں اس کا پورا علم ہے، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہر چیز کا ریکارڈ ہے، ہر چیز ریکارڈڈ ہے اس میں۔ بلکہ انہیں قرآن کو جھٹلایا، جب ان کے پاس آ گیا پس وہ اضطراب اور پریشانی میں ہے کہ کیا کہیں اس کو، جادو ہے، کہانت ہے، شاعری ہے، کیا کہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ تو کیا انہیں اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے، اسے ستاروں سے مزین کیا، اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے، ذرا دیکھیں اس کو۔ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا، اس میں پہاڑوں کے کھوٹے گاڑ دیے کہ زمین ڈگمگا نہ جائے، اس میں ہر قسم کے خوشنما پودے اگا دیے۔ ان باتوں میں اللہ کے طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کے لیے عبرت اور موعظت ہے۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، برکت والا پانی، جس کے ذریعے ہم نے باغات اور کھیتوں کے دانے اگائے،
کھجور کے لمبے درخت اگائے جن کے خوشے تہ بتہ پھلوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں اللہ کی نعمتیں. یہ بندوں کے لیے روزی ہوتی ہے. اور بارش کے پانی کے ذریعے ہم مردہ شہر کو زندہ کر دیتے ہیں. مردوں کا زندہ ہو کر قبروں سے نکلنا اسی طرح ہوگا. جیسے یہ زندہ ہو گئی، یہ زمین زندہ ہو گئی، مردہ زمین، اسی طرح یہ مردے سب زندہ ہو جائیں گے، سب اپنی اپنی قبروں سے نکل جائیں گے. پچھلی تاریخ کا بھی حوالہ دے دیا کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا. کفار مکہ سے پہلے قوم نوح اور رس والوں نے، سمود نے رسولوں کو جھٹلایا تھا. قوم عاد اور فرعون اور لوط نے جھٹلایا تھا. ایکا والوں نے، قوم تبا نے جھٹلایا تھا. ہر ایک نے اپنے رسول کو جھٹلایا. لیکن میرا وعدہ پورا ہو گیا. جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ ہو گیا پورا، کہ اللہ کے نبی کو بچا لیا، مسلمانوں کو بچا لیا، باقی سب کی چھٹی، سب عذاب کی لپیٹ میں آ گئے. تو کیا ہم انسانوں کی پہلی تخلیق سے تھک گئے تھے کہ اب دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ یہ سوچ رہے ہیں یہ لوگ کافر، یہ مشرک، کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تھک گیا ہے، اتنے لوگوں کو، اربوں کھربوں لوگوں کو پیدا کر کے اب اس کی مشینری جام ہو گئی. نعوذ باللہ. فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ شبہ ہے جس میں مبتلا ہیں. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیسے خیالات گزرتے ہیں، اور ہم شہ رگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. ہمیں سب پتہ ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا اس کے دماغ میں گھومتا ہے. اور پھر ہم نے جو اس کے عمل کو نوٹ کرنے کے لیے انتظام کر رکھا ہے. جب عمل جمع کرنے والے 2 فرشتے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوتے ہیں، تمام اعمال کو جمع کرتے رہتے ہیں، ہر چیز لوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. فرمایا کہ آدمی جب بھی کوئی بات زبان سے نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہوتا ہے جو اسے لکھ لیتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے نظام موجود ہے، سسٹم موجود ہے کہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں، جو کچھ ہے سب لکھ رہے ہیں. اور پھر موت کا منظر کیا ہوگا؟ موت کی بے ہوشی بارہ خبر لے کر آ گئی. یہی وہ حقیقت ہے جس کے اعتراف سے تو راہ فرار اختیار کرتا تھا، اور سور پھونک دیا گیا. عذاب الہی کے وعدے کا یہی دن ہے. آج وہ راز سب پورے ہو جائیں گے، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور دوسرا گواہی دینے والا آئے گا. تو یہی ہے کہ نفخ سور کے بعد ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے ہو جائیں گے. اب ایک آدمی ایک تو اس کو ہانکے گا، چل بھائی، چلتا کیوں نہیں، اس کو ہانک کے لے کے جائے گا. اور دوسرا جو ہے اس کے تمام اعمال کی گواہی لے کر جائے گا. شاہد ہے، گواہی ہے کہ یہ ہے تیرا معاملہ. آج وہاں دیکھیں گے. تو فرمایا کہ اس سے کہا جائے گا تم یقیناً اس دن سے غافل تھے، تو آج ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، اب دیکھ لے اپنی آنکھوں سے. آج تیری نگاہ بہت تیز ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، کوئی چیز جو ہے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور وہ فرشتہ جو دنیا میں اس کے اعمال لکھتا تھا وہ کہے گا میرے پاس جو کچھ تھا یہ دیکھو حاضر ہے، یہ ہے تمہارا کچا چٹھا، یہ ہے تمہارا سب کچھ، یہ دیکھ لو. تو ہے دونوں فرشتوں، تم ہر سرکش اور کافر کو جہنم میں ڈال دو. اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ جو بھی اس میں سرکش ہے، فرعون اور قارون جیسا، ڈال دو جہنم میں. جو بھلائی سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، شک کرنے والا تھا. یہ 3 بیماریاں تھیں اس میں. لوگوں کو روکتا تھا ایمان لانے سے، حد سے بڑھ گیا تھا، اور شک و شبہ میں پڑ گیا تھا. تو جس نے اللہ کے ساتھ ایک دوسرا معبود بنا رکھا تھا، بس تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو، نکالو، مارو اس کو، جہنم میں پھینکو. اس جہنمی کے شیطان ساتھی کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا، اے اللہ مجھے تو معاف کر دے، بلکہ یہ خود ہی گمراہی میں بہت دور چلا گیا. تو لہذا دوست جو ہے وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے سامنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں تھا، تو تھا، فلاں نہیں تھا. نہیں، میں نے تو عذاب کی دھمکی تمہیں پہلے ہی دے دی تھی. پہلے تمہیں بتا دیا تھا کہ اگر نہیں بات مانو گے تو یہ حشر ہوگا تمہارا. اور میرے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، اور میں بندوں پر ظلم بھی نہیں کرتا. جو فیصلہ کر دیا وہی ہوگا. جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا اور جہنمی ہے اور کوئی لاؤ، بھرے گی نہیں. اور جنت پرہیزگاروں کی بالکل قریب کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جنت جن سے کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اور ہر اس شخص سے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اس سے کیے گئے عہد و پیمان کی حفاظت کرنے والا تھا. یہ لوگ ہیں وہ جنتی جو رحمان سے اسے بن دیکھے ڈرتا تھا، بالغیب ڈرتا تھا، خوف تھا اللہ کا دل میں.
اور اس کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کر آیا تھا، اس کا دل، قلب منیب، رجوع کرنے والا. تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ دن ان کے لیے ہمیشگی کا دن ہوگا. اس میں انہیں اپنی مرضی کی ہر چیز ملے گی. ہمارے پاس ان کی خواہشات سے زیادہ نعمتیں ہیں، اس سے بڑھ کر ہم دیں گے انہیں. اور ہم نے کفار مکہ سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا جو ان سے قوت و جبروت میں زیادہ تھیں، زیادہ طاقتور تھیں. بس انہوں نے شہروں میں چھان مارا کہ انہیں کوئی جا پناہ مل جائے، کوئی جگہ مل جائے. فرمایا کہ بے شک اس میں اس آدمی کے لیے عبرت و نصیحت ہے کہ جس کے پاس دل ہے یا کان لگا کر سننے کی صلاحیت ہے، اس حال میں کہ اس کا دماغ حاضر ہو. دماغ ہی حاضر نہیں ہے تو کیا فائدہ. اسی لیے فرمایا کہ جو سنتا ہے اور دماغ بھی حاضر ہے اس کو فائدہ ہوگا. اور ہم نے آسمان اور زمین کو ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ہمیں کوئی تھکن نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہمارے لیے. بس وہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے، اور طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے. یہ 2 نمازیں یہ پڑھیے آپ، اور رات میں اس کی پاکیزی بیان کیجئے، اور سجدوں میں بھی اس کو یاد کیجئے. تو یہ رات کی نمازیں ہو گئیں. اور پھر قیامت کے بارے میں پھر مزید فرما دیا، اس دن کی آواز کو سنیے جب پکارنے والا قریب ہی سے پکارے گا. کہ جب لوگ فی الحقیقت چیخ کو سنیں گے وہی دن ہوگا جب مردے قبر سے نکلیں گے. یہ ہے وہ دن، قیامت کا دن. بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے. جس سے زمین پھٹ جائے گی، لوگ قبروں سے نکل کر تیزی کے ساتھ دوڑنے لگیں گے، اور ان کو اس طرح جمع کر دینا ہمارے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہمارے لیے. اہل کفر جو کچھ کہتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، اور آپ کا کام انہیں ایمان لانے پر مجبور کرنا نہیں ہے. آپ کوئی ان کے لیے تھانے دار نہیں ہیں. آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے. بس آپ قرآن کے ذریعے اس آدمی کو نصیحت کرتے رہیے جو میری دھمکی سے ڈرتا ہے. اس کو بتائیے اور وہ آپ کی بات کو مانے گا، اللہ اس کو جزا دے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ سورہ زاریات سے شروع کریں گے.